بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ حکومت نے تو صاف ہی جواب دے دیا ہے، کل پارلیمنٹ سے ایک بار پھر جواب آ گیا ہے، پیسے کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ نے بتایا بھی تھا کہ یہاں پیسے پڑے ہیں، کیسے کیسے ہیں، لیکن حکومت نے بھرپور سیاسی چال چلتے ہوئے پارلیمنٹ کی کورٹ میں بال پھینک دی اور بچ کر نکل گئی ہے سائڈ سے۔ اب پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں، اور سپریم کورٹ کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے کل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہیں ڈر ہے کہ حکومت انہیں گرفتار کر لے گی، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے NRO دیں، میرے سارے مقدمے ختم کر دیں۔ حکومت اور فوج سے مایوس ہونے کے بعد عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ سے NRO مانگ رہے ہیں کہ مجھے میرے سارے کیسز ختم کر دیں، ایک جیسے ہیں چونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے ختم کر دیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا انہیں اپنی گرفتاری کا خطرہ ہے، اور گرفتاری کے خطرے کے ساتھ ساتھ انہیں شکوہ بھی ہے کہ KP والے اب سپورٹ نہیں کر رہے، KP والے آتے نہیں ہیں انہیں بچانے کے لیے، تو لوگوں کا رش لگانے کے لیے عمران خان صاحب نے سٹال لگا لیا ہے، اور اس سٹال پر کیا منورنجن ہوگا، کیا فن ہوگا، اور وہ کس کس کو کیا کیا وہ دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کے لیے دو پارٹیاں سرگرم ہیں جو مذاکرات کرانا چاہ رہی ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل تو احتجاج کر رہی ہے عدالتوں کے خلاف، اور آج ہی کر رہی ہے، اور ان کا احتجاج ہے کہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیوں کیا گیا۔ تو یہ ایک اہم ایشو ہے، اگرچہ بار سپلٹ ہے، ویسے تو اب سبھی سپلٹ ہیں، سبھی تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ بار ہو، وہ بینچ ہو، وہ پارلیمنٹ ہو۔ ایک اور ادارے میں بھی مسئلہ ہے، اس کا نام میں اب کیا کروں، وہ بہت کچھ ہو چکا ہے پہلے ہی۔ پوری سوسائٹی یوں کہہ لیں، ہاں پوری سوسائٹی میں ایک ڈیوائیڈ آئی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سارا کمال کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور انہی کے وہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا انہیں لانا، اور اس کے بعد انہیں 20-25 سال تک لے کے چلنا، جو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ 2035 تک کا ان کا پلان تھا، پہلے باجوہ صاحب، پھر فیض صاحب، پھر آصف غفور صاحب، اور یوں ایک سلسلہ چلتا ہوا وہ لے کر جاتے، اور وزیر اعظم عمران خان سے صدر پاکستان عمران خان تک کا جو سفر طے ہونا تھا وہ بیچ میں رک گیا۔ لیکن اس کے لیے جتنا کام ہوا تھا اس نے وہ جو ڈیوائیڈ پیدا کر دیا معاشرے میں، اداروں میں، ہر جگہ وہ موجود ہے، تو وہ بارز میں بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود وہاں پر یہ شور مچا ہوا ہے کہ جونیئر ججز کو جو ایلیویٹ کیا گیا تھا وہ غلط تھا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے جو حق ہے آئین سازی کا، اس پہ جو سٹے ہوا ہے اس کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بار میں، اور دوسری طرف ان کو ختم کرنے کے لیے، ڈویژن کو، پولیٹیکل ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفاہمت کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ کام ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے ذرا کھل کر اعلان کر دیا، انہوں نے تو جا کر ملاقاتیں بھی کر لی، پہلے عمران خان صاحب سے اور پھر وزیر اعظم صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، دونوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ عید کے بعد وہ بھی ایک APC بلائیں گے، اور ساری دونوں جماعتوں کو اکٹھا بٹھائیں گے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا یعنی الیکشن کی تاریخ پر بات ہوگی، اور الیکشن کی تاریخ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں 2 ایشوز آ رہے ہیں۔ PTI جو ہے وہ زیادہ لمبا آگے نہیں جانا چاہتے، ان کا خیال یہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ مارجن دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، وہ بہت سی چیزوں میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ڈائلاگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ایک قدم ایک فریق پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا بھی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، اسپیس پیدا کی جاتی ہے، کشن دیا جاتا ہے تاکہ بات چیت آگے چلے۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن نہ خان صاحب تیار ہیں، بلکہ وہ تو بیٹھنے کو بھی تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، فوجیوں سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ امریکن سے بات کرنے کو تیار ہیں، مطلب وہ جن سب کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی عجیب سی ایک سیاسی دکانداری ہے جس میں وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال ایک طرف وہ تیار نہیں ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کانسیپٹ، ایک تو اس سے کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ بھی کسی ایسے ہی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں PTI کو ساتھ لے کر، لیکن ان کا بیسک پوائنٹ یہ ہے
کہ اتحادی آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور وہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں مذاکرات کے حوالے سے اور آئین سازی کے حوالے سے، کیونکہ ان کے خیال میں جو آئینی بحران ہے، عدالتوں کا جو اس وقت بحران ہے، اس کو کیسے نمٹنا ہے اور اس کو فیوچر میں کیسے لے کے چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا ہے ہماری سیاست میں، اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کی ضرورت ہے، وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ANP کے ساتھ بات کریں۔ ANP 3 مئی کو ایک کانفرنس بلانا چاہ رہی ہے جس میں پرابلی وہ PTI کو بھی بلائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو 2 APCs ہوں گی، ایک جماعت اسلامی کی طرف سے اور ایک ANP کی طرف سے، کیا ان دونوں میں عمران خان صاحب خود تشریف لے جائیں گے؟ کیونکہ یہ ان کی سیریسنس شو ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب خود جائیں گے تو پھر بات چیت آگے بڑھنے کا امکان ہے، اور اگر وہ خود نہیں جائیں گے اور وہ پرویز خٹک صاحب اور پرانے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کے ذریعے وہ بات چیت کرنا چاہیں گے تو پھر بہت مشکل ہوگا، پھر شاید کسی نتیجہ کی طرف ہم آگے نہ بڑھ سکیں، اور وہ ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ وہیں قائم رہے گا۔ اچھا، ان کے مسائل تو اپنی جگہ بڑھتے جا رہے ہیں، عدالتوں میں کیسز ہیں۔ اب وہ لاہور ہائی کورٹ کل پہنچ گئے حفاظتی ضمانت کے لیے اور اپنی بچت کے لیے۔ انہوں نے کہا جی میرے سارے کیسز جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہیں، چونکہ کیسز ایک جیسے ہیں اس لیے ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اچھا، ویسے یہ کتنی زبردست منطق ہے کہ چونکہ کیسز ایک جیسے ہیں اس لیے ان کو ختم کر دینا چاہیے، تو وہ تو نہیں ختم ہوں گے۔ ان کو اب ایک خوف بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، اور وہ ہمت بھی ہار چکے ہوئے ہیں۔ ہمت وہ اس طرح سے ہار گئے ہوئے ہیں کہ اب انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور اس کا برملا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور والوں کا جنون کم ہو گیا ہے۔ زمان پارک میں جو ایک ڈھیر لگا ہوا تھا نا، رش لگا ہوا تھا لوگوں کا، جس میں KP سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھ کر بس ریسٹ کر رہے تھے، اور وہ ایک ہیومن شیلڈ بنائی ہوئی تھی خان صاحب نے نا اپنے گرد کہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر سکے، تو اس میں اب ان کو گلا ہے کہ KP کے لوگ کم ہو گئے ہیں، پشاور کے لوگ کم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ شوکت یوسفزئی نے اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب روزے ہیں، لوگ روزوں کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے ذرا رش کم ہے، جو ہی روزے ختم ہوں گے تو پھر رونق لگ جائے گی، رش لگ جائے گی۔ لیکن خان صاحب کو تو پریشانی ہے، ان کو پریشانی یہ ہے کہ عید کے دنوں میں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کل ہائی کورٹ میں بھی یہی اپنا رونا رویا ہے کہ مجھے عید کے دنوں میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ خان صاحب اتنے سارے کیسز ہیں، اگر ان میں کسی میں گرفتاری بنتی ہے اور ہو جائے گی تو کیوں پریشانی ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ تو بڑا دھڑلے سے شور مچاتے تھے کہ مجھے کوئی گرفتار کرے، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ کئی دفعہ آپ نے بریف کیس بھی تیار کیا، سوٹ کیس یا بریف کیس۔ مذاق کی بات ویسے لگتی ہے، کیونکہ جیل جانے کے لیے میرا خیال ہے سوٹ کیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کوئی ٹرپ پہ وہ باہر نہیں جا رہے، آپ نے گرمیوں کی چھٹیاں بہت دفعہ منائی ہیں یورپ کے بیچز پر، وہاں بھی میرے خیال ہے بہت زیادہ کپڑوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی، وہاں تو جو پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں آپ کے، ہم نے وہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھی ہوئی ہیں۔ تو جیل جانے کے لیے بھی پریشان نہ ہوں، وہاں جیل میں کپڑوں کا بندوبست میرا خیال ہے وہ کر دیتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ کپڑوں کا وہ بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ پریشان ہے کہ مجھے عید کی چھٹیوں میں گرفتار کر لیں گے، اور وہاں پہ وہ اپنی ہیومن شیلڈ کو اسی طرح سے دوبارہ انٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ بنانے کے لیے ہیومن شیلڈ، انسانی دیوار بنانے کے لیے، حصار بنانے کے لیے انہوں نے ایک نئی گیم کھیلی ہے۔ اب وہ وہاں پہ عید فن گالا عمران خان صاحب وہاں لگا رہے ہیں، جہاں پہ وہ خواتین کو چوڑیاں بھی پہنائیں گے اور مہندی بھی لگائیں گے۔ تو خان صاحب سٹال لگانے لگے ہیں مہندی کا اور چوڑیوں کا، تو جنہیں جنہیں جانا ہے بلو دے گھر، مطلب جس نے مفت میں چوڑیاں پہننی ہیں یا مہندی لگوانی ہے، وہ پہنچے زمان پارک۔ تو یہ وہ ان کی کمیونیکیشن، اگین اسٹریٹجی، ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، وہ خان صاحب جو ہے نا لوگوں کو اٹریکٹ کر کے وہاں لانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ جمع ہو جائیں۔ تو جناب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھوں چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے کے لیے کتنے لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں، بنی گالا پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن خان صاحب جب ہمت ہار رہے ہیں تو وہ ایک اور جگہ نقصان کر رہے ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ میں۔ ان کا سب سے بڑا شیلٹر جو انہیں مل رہا تھا وہ عدالتوں سے ہی ان کا خیال تھا، اب باقی جگہ سے تو وہ چونکہ انہیں تقریباً نہ ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کافی حد تک وہ کھل کے پچھلے دنوں، بلکہ یہ جو 3 ایونٹس ہوئے جس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، پھر ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹ میں، اور پھر کور کمانڈرز جو ہے وہ اجلاس، سب میں عمران خان صاحب کو صاف چٹا جواب ملا ہے۔ نہ صرف عمران خان صاحب کو اپنے لیے جواب ملا ہے، بلکہ صاف نظر آیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، عوام کے حق حکمرانی کے ساتھ ہے، اور وہ کوئی سیاسی انتشار نہیں چاہتے۔ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے نا کہ اس کو توڑ دیں، اس کو گرا دیں اور حکومت یوں گرا دیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا۔ تو وہاں سے مایوس ہو کے عدالتوں سے لے دے کے ان کے پاس جو بچا تھا
وہ عدالتیں بھی پریشان ہیں کہ خان صاحب اگر اس طرح سے ہمت ہار چکے ہیں تو پھر عدالتیں انہیں کتنا سپورٹ کریں گے. اور عدالت کے پاس ایک بڑا ہی اہم کیس چل رہا ہے جس میں آج بھی بڑا اہم دن ہے, وہ ہے پنجاب کا الیکشن. ویسے تو 2 صوبوں میں الیکشن ہونا ہے, لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو زیادہ پریشانی نہیں ہے, ویسے انہیں صرف پنجاب کا مسئلہ ہے, اور پنجاب کا مسئلہ اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. تو تحریک انصاف کے لیے انصاف کرنا چاہ رہی ہے ہماری عدالتیں. اور ویسے بھی اس نے کس نے آئین نے دستک دی تھی ان کے اس پر دروازے پر آ کر, کوئی اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. تو بہرحال اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. بار بار وزراء کے بیانات اور دیگر چیزیں, حکومت نے بڑے مزیدار طریقے سے ٹرک کیا. سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کریں گے تو سیاستدان جیت جائیں گے. اب چاہے عدالت کرے سیاستدانوں کے ساتھ سیاست, چاہے فوج کرے, چاہے کوئی اور ادارہ کرے, تو سیاستدانوں کے ساتھ سیاست تک جب بھی کریں گے تو سیاستدان جیت جائیں گے. تھوڑا بہت وقتی انہیں کوئی شکست ہو سکتی ہے, لیکن سیاست میں وہ الٹیمیٹلی جیت جاتے ہیں. تو یہ سیاست ہی تھی کہ بلا کر بتایا گیا کہ اتنے فنڈز فلاں جگہ خرچ ہو رہے ہیں, وہ فلاں منصوبے ہیں, وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ منصوبوں کو پیسے دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. الیکشن کے لیے پیسے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا بڑے طریقے سے. کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی نے کہا جی کابینہ سے پوچھ لیں, کابینہ کے پاس چلا گیا, کابینہ نے کہا جی آپ پارلیمنٹ سے پوچھ لیں, پارلیمنٹ کے پاس آ گیا, پارلیمنٹ نے کہا جی سوری کوئی پیسے نہیں ہے, ہم نہیں دیتے پیسے. اچھا اب نہ کابینہ کی ذمہ داری رہ گئی کیونکہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا, نہ کمیٹی کی ذمہ داری رہ گئی, نہ اس کی وہ جو ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری رہ گئی, سب بری ہو گیا, پارلیمنٹ کے سر پر آ گیا. اچھا نہ ہی وزیر اعظم پر آ رہا ہے. تو وہ جو ایک خواہش ہے پی ٹی آئی والوں کی کہ شاید کسی بھی طرح سے ان کو شہباز شریف کو نااہل کروا دیں توہین عدالت کے کیس میں, وہ ناکام ہو رہی ہے. بھائی جان کوئی چکر ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بڑے آرام سے بچ رہے ہیں کیونکہ یہ کیس, یہ جو انسٹرکشنز تھیں یہ گئی ہیں اس کو اسٹیٹ بینک کو, اور اسٹیٹ بینک اپنے آن اٹس آن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے پیسے دینے کا, پیسے نہیں دے سکتے اسٹیٹ بینک. تو اس کے لیے سارا پروسیجر پورا ہونا تھا. وہ اس میں جو ہے فائنانس ڈویژن نے, اور پھر کمیٹی, اور پھر کیبنٹ, اور پھر پارلیمنٹ, تو ساری چیزوں کی طرف سے صاف جواب ہے. سپریم کورٹ کے پاس محدود اب وہ آپشنز ہیں. اریٹیٹ تو ہو رہے ہوں گے, غصہ تو کر رہے ہوں گے, لیکن وہ کہتے بہرحال وہاں کی یہی ہیں کہ ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. ویسے تو سوری یہ بھی نہیں کہتے, اکثر وہاں پہ اور ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ ہونا ہے, اور قابل قبول فیصلہ ہونا ہے, اچھا فیصلہ ہونا ہے, فیصلہ خود بولے گا, مطلب اس طرح کی باتیں عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے, ورنہ 130/139 نمبر ہے ہمارا دنیا میں. انصاف کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, تو پاکستان کا 130/139واں نمبر ہے. تو اس کے لیے اب سپریم کورٹ کے پاس آپشنز محدود ہیں. کس کو نااہل کیا جا سکتا ہے, کیا کسی طرح گھما کر وزیر اعظم پر یہ تلوار لٹکائی جا سکتی ہے, مشکل ہو گیا ہے. اور فنڈز ضروری چیز ہے, فنڈز کہاں سے لائیں, پھر سپریم کورٹ اپنے اکاؤنٹ سے دیکھ لے. اچھا اپنا اکاؤنٹ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, مطلب پتہ نہیں کیا ایسی رازداری ہے, کیا اس میں کوئی گھپلے ہوئے ہیں, کیا کس نے, چاہے وہ پچھلے چیف جسٹس نے کسی نے فراڈ کیا ہوا ہے, کوئی لٹ مار کر لی ہوئی ہے کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. بتا دیں بھائی, مطلب 13-14 ارب روپے یا 17 ارب روپے مختلف نمبرز آتے ہیں ڈیم فنڈ کے حوالے سے جو پیسے جمع ہوئے تھے, تو اتنے سارے پیسے موجود ہیں, وہ لیں. پھر ملک ریاض صاحب کو جو فائن ہوا تھا انیشلی, اس کے پیسے بھی وہ بلینس میں ہیں, وہ بھی اربوں روپے میں ہیں. اس کی قسطیں 1 یا 2 آئی ہوئی ہیں, ایک قسط تو اپ فرنٹ جمع کرائی تھی, باقی پتہ نہیں کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ بھی بتا دیں, وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہوگی. پھر ملک ریاض صاحب کے جو 50 ارب روپے یو کے سے آئے تھے, نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے, برطانیہ نے جو ہمیں واپس کیے تھے 50 ارب روپے, جو عمران خان صاحب نے اپنا شیئر لے کر کیش, اور وہ ہیرو کے سیٹ بشرا بی بی کے لیے, اور پلاٹس اپنے وہ ٹرسٹ کے لیے, القادر ٹرسٹ کے لیے, یہ ساری چیزیں جو کی ہیں, اور فرا بی بی کے لیے جو پلاٹس وغیرہ لیے, وہ سارا کچھ لینے کے بعد, رشوتیں لینے کے بعد, وہ جو پیسے مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے ہیں, تو اس حساب سے کوئی 60-70 ارب روپے وہاں پر موجود ہیں. تو حضور بسم اللہ کریں, اس میں سے پیسے دیں. کم از کم الیکشن تو پھر بھی نہیں ہونے, پیسے دے کر بھی الیکشن نہیں ہونے, لیکن چلو یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے آ جائیں گے, تو جب بھی الیکشن ہو, اکتوبر میں, نومبر میں, اگلے اپریل میں, اگلے اکتوبر میں, جب بھی الیکشن ہوں گے, تو حکومت کو پلے سے خرچ کرنے کی بجائے, سرکاری خزانے سے دینے کی بجائے, یہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے آ جائیں گے وہ کام آ جائیں گے. وہ یار وہ پڑے بھی تو وہاں رکھے ہوئے ہیں نا, کسی کام آ جائیں گے, اچھے کام آ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ جو ڈویژن والا کانسیپٹ ہے یہ ختم کرنا ہوگا. جو ججز کے لیے
ہم خیال بینچز کے لیے جو بات ہوتی ہے، جو الزام لگتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ عدلیہ کا کام انصاف مہیا کرنا ہے۔ لاکھوں کیسز پڑے ہیں حضور والا، لاکھوں کیسز ہائی کورٹس کے ملا لیں، سارا جو ہے نا 50,000 پلس میں سپریم کورٹ کے ہیں، اور ہائی کورٹس کے ملا لیں تو پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو انصاف دیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، اور جو کام ہے عدالتوں کا، تاکہ وہ جو 130/139 ہے وہ رینکنگ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ اور اکانومی کے فرنٹ پہ حکومت کا کام ہے۔ 10 روپے پھر بڑھا دیا حکومت نے پیٹرول کی پرائس میں، یہ ظلم ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ آپ خود ٹویٹس فرماتے تھے، جب پچھلی حکومت میں پرائس بڑھتی تھی پیٹرول کی تو وزیر اعظم صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ سب لوگ ٹویٹ فرماتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو ایک مرتبہ کہا کہ میاں صاحب ناراض ہو کے اس سے اجلاس سے چلے گئے۔ تو حضور اب وہاں بیٹھے ہیں، دعا بھی کریں اور کوئی دوا کریں۔ جہاں پیسے آنے کی ہمیں اچھی خوشخبریاں آ رہی ہیں کہ سعودیہ سے اور دبئی سے کچھ پیسے ملنے کا چانس ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے بھلائی کا بھی کچھ سوچے۔ یہ ہر روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا اور چیزوں کو ہم لوگوں کی پہنچ سے باہر لے جانا، اس کو روکیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر کے دکھائیں۔ شکریہ۔